نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین محترم اللہ رب العزت نے اس کائنات میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام کیوں بھیجے؟ آخر ان کے آنے کا کوئی مقصد تھا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا۔ اگر ہم اس مقصد کو تلاش کرنا چاہیں تو قرآن سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ ویسے انڈیویجولی انفرادی طور پر قوموں کے اندر مختلف خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان کی اصلاح بھی انبیاء نے کی ہے، لیکن جو بنیادی اور مشترکہ مقصد تھا انبیاء علیہ السلام کے آنے کا وہ
اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، اور کیا حکم دے کر ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا طاغوت جو کوئی اپنی عبادت کی پوجا کی پرستش کی دعوت دیتا ہے اس سے بچ جاؤ۔ تو یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد ہی اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچانی۔ قرآن کریم میں غور کیا جائے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا، انہوں نے بھی یہی کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کو کہا ہے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ جس نبی کی دعوت پر بھی آپ غور کریں گے وہ یہی دعوت اپنی امت کو دیتا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو آپ نے دعوت کا آغاز یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کہ آغاز سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی محور اور مرکزی نقطہ ہی یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی توحید کی طرف لگایا جائے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی توحید کی طرف گامزن کر دیا جائے۔ یہ راستہ چھوڑ کر دروازے میں نماز نہ پڑھا کریں، دروازہ خالی چھوڑا کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے، درمیان میں جگہ ہے جہاں ساتھ ساتھ ہو کر بیٹھیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی جگہ مل جائے۔ مجبوری ہے چلو جتنے لوگ یہاں آ سکتے ہیں وہ آ جائیں، باقی پھر باہر پڑھنا پڑے گا یا چھت پر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ آخر یہ اتنا ہی موضوع اہمیت والا کیوں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کی ڈیوٹی ہی یہ لگائی، سب کی ذمہ داری ہی یہ لگائی، اس لیے کہ آج ہم اگر اپنی دنیا داری میں سمجھیں تو کوئی ملک دنیا کے خطے پر 200 سے زیادہ ملک ہیں، بعض چیزوں کو گناہ سمجھا جاتا ہے یعنی جرم سمجھا جاتا ہے اور بعض معاملات کو جرم نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کسی ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بے حیائی کو جرم سمجھا جاتا ہے، کسی ملک میں بے حیائی کی آزادی ہے اور اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا۔ یعنی بعض امور ایسے ہیں کہ جن کو کسی ملک میں جواز کی حیثیت حاصل ہے اور کسی ملک میں اس کو جرم تصور کیا جاتا ہے، لیکن ایک جرم ایسا ہے کہ جو پوری دنیا کے تمام ممالک میں اس کو جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کی معافی نہیں دی جاتی، وہ ہے غداری۔ غداری، جو غداری کرتا ہے، آپ دیکھ لیں پاکستان میں یہ جو بڑے بڑے دہشت گرد حملے کرتے ہیں اور ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں،
تو ان کے خلاف پاکستان کی آرمی کو آپریشن کرنا پڑتا ہے اور ملک کے بڑے وسائل اس پہ کروڑوں اربوں روپیہ صرف ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ملک کا حکمران جو ہے وہ ملک کے اندر غداری برداشت نہیں کرتا۔ اصل میں جو شرک ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ غداری ہے۔ جب ایک انسان، ایک حکمران جو عارضی طور پر ہے وہ غداری برداشت نہیں کرتا، تو کائنات کا رب جو ہے وہ کیسے غداری برداشت کرے گا؟ یہ اللہ رب العزت کی مخالفت اور دشمنی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اللہ کے اختیارات کسی کو دینا، کوئی خاوند اپنے اختیارات میں کسی انسان کو شریک نہیں کرتا، اور کوئی حکمران جو ہے وہ اپنے برابر کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ تو اللہ رب العزت اپنے برابر کسی طرح اللہ کسی کو یہ اختیار دیں گے کہ اللہ رب العزت کے اختیار کو وہ استعمال کرے۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عالم دین کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ میرا خامد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو روکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اجازت دی ہے تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اللہ نے کہا ہے کہ اگر عدل و انصاف کر سکتا ہے، بندے کے پاس استطاعت ہے، 2 3 4 تک شادیاں کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی اللہ نے مجھے اتنا حسن اور خوبصورتی دی ہے کہ اگر پردے کے احکام نہ ہوتے تو میں اپنا چہرہ دکھاتی۔ اللہ نے مجھے کتنا حسن دیا ہے تو میں کسی کو بھی اپنی سوگن برداشت نہیں کر سکتی، اپنی شریک برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے یہ بات سنی تو بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آئی تو شاگردوں نے پوچھا استاد جی وجہ کیا تھی؟ اس عورت نے تو ایک عام سی بات کہی ہے اور آپ کا اتنا ذہن پر اثر ہوا۔ کہنے لگے یہ ایک عورت ہے جو اپنی سوگن برداشت نہیں کر سکتی، میرا اللہ جس نے اس جیسی لاکھوں اور کروڑوں پیدا کی ہے وہ اپنا شریک کس طرح کسی کو برداشت کر سکتا ہے؟ محترم بھائیو، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ اللہ رب العزت سے بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ اللہ نے اسی مقصد کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انہوں نے آ کر اپنی اپنی قوم کو دعوت دی۔ اور پھر یہ جو غداری ہے نا، یہ دنیا میں بھی سب سے بڑا جرم ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی سب سے بڑا جرم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کہتا ہے کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں کہ آپ نے ایک دن اپنے صحابہ کو فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اور میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہوں کے متعلق آگاہ نہ کر دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ گویا کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ گناہ تو بڑے بڑے، والدین کی نافرمانی بھی گناہ ہے، اولاد کا قتل کرنا بھی گناہ ہے، قتل و غارت بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، چوری کرنا بھی گناہ ہے، ڈکیتی کرنا بھی گناہ ہے، شراب نوشی بھی گناہ ہے، بے حیائی بھی گناہ ہے۔ لیکن سب گناہوں سے بڑھ کر اگر کوئی جرم اور گناہ اللہ کے ہاں ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے یہ اصول بیان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن ایک جرم ایسا ہے کہ وہ توبہ کیے بغیر دنیا سے کوئی انسان مر گیا، اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف ہی نہیں کریں گے۔
دوسری جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے فَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے جو شرک کرتا ہوا مر گیا۔ اب ساری دنیا بھی اس کے لیے توبہ استغفار کرتی رہے تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ بلکہ اللہ نے قرآن میں روک دیا ہے کہ جو مشرک مر جائے تم اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ معاف کرنا تو دور کی بات ہے، تم اس کے لیے دعا کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ فرماتے ہیں تمہارا قریبی سے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے لیے وہ بخشش کی دعا ہی کرے، اس کا جنازہ پڑھے۔ اللہ نے اسے منع کر دیا۔ جب اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرتے اور قرآن نے یہ اصول بیان کر دیا تو اب ساری کائنات بھی اس کے بعد مرنے کے بعد اس کے لیے قرآن خوانی کرتی رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر جس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے ساری دنیا کے خزانے خرچ کر دیے جائیں، سارے کے سارے خزانے اس کے سالے ثواب کے لیے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں، اللہ کی قسم جس پر اللہ نے کہہ دیا کہ جنت حرام ہے وہ کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ویسے 25 انبیاء کے نام ذکر کیے، دیگر انبیاء کے نام ذکر نہیں کیے، 25 نبیوں کے نام ذکر کیے اور 25 انبیاء کے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک ہی مقام پر کر کے آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر وہ سارے کے سارے میرے برگزیدہ انبیاء نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ میرے بڑے بڑے برگزیدہ بندے تھے، کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں، نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ معمولی شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے، ان کی نبوتیں، رسالتیں، ان کی نیکیاں، ان کی عبادات سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ اللہ کے نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے آخری لمٹ بتا دی ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم کیا ہو، کس بات کی مولی ہو۔ نبی جو میرے بڑے برگزیدہ بندے جو میری ہر وقت اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، میری نافرمانی نہیں کرتے، اگر وہ بھی معمولی سا بھی شرک کرتے تو اللہ کہتے ہیں میں ان کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیتا۔ اور پھر سب سے آخر میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے اللہ نے جنت کا دروازہ کھلوانا ہے، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے لوگوں کی شفاعت کا انتظام کیا ہے، جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت حوض کوثر عطا کریں گے، جن کا مقام و مرتبہ پوری کائنات سے بڑھ کر ہے، ساری کی ساری کائنات مل جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے آپ کا قرآن میں جگہ جگہ مقام بیان کیا، آپ کی عظمت فضیلت بیان کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی یہ بھی ساتھ سن لے، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والے بن جائیں گے۔ اب قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں ہم غور کریں کہ اگر نبی شرک کرے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں اور ہم جو پہلے ہی گناہ گار ہیں اور جو پہلے ہی سیاہ کار ہیں، کیا ہم شرک کریں تو ہمارے لیے معافی ہے؟ قرآن کہتا ہے اس پر جنت حرام ہے، آپ کہتے ہیں اس کے لیے سالے ثواب کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کا جنازہ پڑھو۔ اللہ کی قسم قرآن سچا ہے، آپ غلط کر سکتے ہیں، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ محترم بھائیوں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہیں، رمضان المبارک میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نماز تراویح پڑھی، ہم
ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے بیت اللہ جا کر عمرہ بھی کیا اور اعتکاف کئیوں نے کیا، بڑے بڑے نیک اعمال کیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے اعمال کر لیے ہیں، ایک بات یاد رکھو، اگر یہ سارے کے سارے اعمال اپنی جگہ موجود ہوں اور اس کے ساتھ آپ کے عقیدے کے اندر، آپ کے عمل کے اندر، عبادات کے اندر اگر شرک کی آمیزش ہو گئی، اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے اعمال غائب ہو جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب جو ہے قرآن کریم کے بعد سب سے اہم ترین صحیح ترین کتاب تعریف کی، اور اس کتاب کے آخر میں کتاب التوحید لا کر اس بات کا ثبوت دیا کہ سارے اعمال تمہارے پاس موجود ہوں، اگر توحید نہیں ہے تو سارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج اسی مناسبت سے رمضان المبارک کا آخری جمعہ الوداع میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اور محترم بھائیوں، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اعتکاف کیا، نماز تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، سحریاں کروائی، افطاریاں کروائی، غریبوں میں راشن تقسیم کیا، صدقہ خیرات کیا، بڑے بڑے نیک اعمال کیے، لیکن اب عام نتیجہ یہ دیکھ لیں، اگر آپ کے نامہ اعمال میں شرک کی آمیزش ہے تو یہ سارے عمل آپ کے بیکار ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے اعمال کے لیے ترازو قائم ہی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ سب کچھ ضائع ہو چکے ہیں۔ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، شرک والا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ توحید کے اندر آمیزش کسی چیز کی ہو جائے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ آپ اس طرح سمجھیں، ایک من دودھ ہو، اس کے اندر آدھا کلو گندگی ڈال دی جائے تو وہ سارے کا سارا ضائع ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یا آپ کہیں گے نہیں، وہ تو ایک من ہے، 40 کلو ہے اور یہ آدھا کلو، ایک پاؤ، کیا میں اس سے بھی نیچے جاؤں؟ کیا 10 قطرے اس کے اندر گندگی کے ڈالیں اس مشروب کے اندر، وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی طرح ساری کی ساری عبادات جو ہیں ان کے اندر اگر شرک کی آمیزش ہو گئی تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ کیا مشرکین مکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان کی عبادات کا، وہ بیت اللہ کا حج کرتے تھے۔ ابو جہل ہر سال حج کرتا تھا، غریبوں میں ابو جہل جو ہے وہ کپڑے تقسیم کرتا، ان کو کھانا کھلاتا، لنگر چلتا رہتا تھا، غریبوں کے ہمدرد تھے، غمگسار تھے، ان کے بڑے خیر خواہ تھے، اور پھر سب سے بڑھ کر کوئی عام مسجد اس نے نہیں بنائی تھی، وہ بیت اللہ جس میں ایک نماز پڑھے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، وہ بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانے کے تم نے یہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا، مسجد حرام کو اور حاجیوں کو پانی پلانا برابر قرار دے دیا؟ اور یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے حج ان کے کام نہیں آئیں گے، ان کی عبادات ان کے کام نہیں آئے گی، ان کا صدقہ خیرات ان کے کام نہیں آئے گا، تباہ ہو گئے سارے اعمال اور جہنم کا ایندھن بن گیا وہ لوگ۔ بڑی بڑی نیکیاں تھیں، لیکن خرابی کون سی تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اور جس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور پھر دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو عبادت کے طریقے بتائے ہیں، عبادت کے طریقے سکھلائے ہیں۔ آج ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، شاید بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں تو کوئی شرک کر ہی نہیں سکتا، وہ تو بتوں کی جو پوجا کرنے والے ہندو ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے کسی ہندو نے کہا تھا، اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم تو ایک مورتی کو کھڑا کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم کھڑی کی پوجا کرتے ہیں، تم زمین کے اندر بڑی کی پوجا کرتے ہو، مسلمانوں قبر بناتے ہو اپنے ہاتھ سے، پھر اس کی پوجا پرستیں شروع کر دیتے ہو۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ اور یقیناً اس بندے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ایک بتوں کی پوجا کرنے والا اور دوسرا ایک انسان، ہمارے جیسا انسان، وہ فوت ہوا اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے خود ہی غسل دیا، پھر اس کو ہم نے خود ہی کفن دیا اور پھر اپنے کندھوں پر اٹھایا، نماز جنازہ پڑھی اور پھر قبرستان میں لے گئے، اس کو لے جا کر قبر میں دفن کیا۔ اب قبر میں دفن کرنے کے بعد اس
کے آگے جا کے اس طرح ہاتھوں کو جا کے کھلا دیا اور پیشانی کو جھکا دیا اور یہ سمجھا کہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے. اور تم نے اچھا کام نہیں کیا, تم نے وہی کام کیا ہے جو ہندو نے کیا ہے, جو اس غیر مسلم نے کیا ہے, جو اس یہودی اور عیسائی نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے, نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی, مکی دور کے آخر میں جا کر فرض ہوئی, زکوٰۃ ویسے ہی جا کے مدینہ میں فرض ہوئی, حج جو ہے یہ تو آخر میں جا کر 9 ہجری میں فرض ہوا, رمضان کے روزے بھی مدینہ میں جا کر فرض ہوئے. 13 سال آپ مکہ میں کیا کرتے تھے؟ صرف اور صرف لوگوں کے عقائد کو درست کرتے تھے, لوگوں کو رب کی توحید کی دعوت دیتے تھے, اور یہ توحید فطرت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ساتھ بھائی تھے زید بن عمر بن نفیل, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. کوئی لوگ جب غیر اللہ کے نام کی بتوں کے نام کا چڑھاوا چڑھاتا وہ کہا کرتے تھے, کہتے دین ابراہیم پر تھے, اللہ نے بکری کو پیدا کیا, اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی, اللہ نے چارہ اگایا, وہ بکری کو تم نے کھلایا, اب اسی بکری کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتے ہو. کہتے تھے کہ میں ایسا کھانا نہیں کھا سکتا. آج ہمارے مسلمانوں کی حالت, ہمارے مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں, زکوٰۃ دی جا رہی ہے, صدقہ خیرات کیا جا رہا ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کو لینے والوں کی, سحریاں افطاریاں کروائی جا رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ مزاروں پر جا کر, آستانوں پر جا کر, ساتھ ساتھ قبروں پر جا کر اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ کا علم ہے, اللہ غیب جانتے ہیں, یہ بزرگ بھی غیب جانتے ہیں, جس طرح اللہ اولاد دیتا ہے یہ بھی اولاد دیتے ہیں, یا یہ اللہ سے اولاد لے کر دیتے ہیں. جس طرح اللہ شفا دیتا ہے, فلاں کے مزار پر چلے جائیں تو وہ بھی شفا دیتا ہے. بیماری آ گئی ہے, فلاں قبر پر چلے جائیں, پھر مجھے بتائیے ایک غیر مسلم میں اور اس نام نہاد مسلمان میں فرق کیا؟ صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ان کو کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. صرف اسلام کا نام ہی استعمال کیا جا رہا ہے. اسلام یہ نہیں ہے جو آج لوگوں نے اسلام سمجھ لیا ہے کہ سارے کا سارا کام چلتا ہے, اور پھر لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے, دھوکہ دیا جاتا ہے. دیکھو جی, ہم قبروں والوں کو نہیں پکارتے, ہم تو اللہ کو پکارتے ہیں. ہاں, ان کے وسیلے سے, ان کی طفیل, ان کے صدقے, یا اللہ تیرے بندے بڑے نیک تھے, وہ فلاں جو بزرگ ہے نا انہوں نے بڑی عبادت کی ہے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کی ہے, ان کی وجہ سے ہمارے مسئلے حل کر دیں. عبادت انہوں نے کی ہے, معاف اللہ تمہیں کر دے. یا اللہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا نا کہ یا اللہ فلاں جو ہے نا اس نے بڑی محنت کی ہے, میں محنت نہیں کر سکا, میں اسکول کالج جا نہیں سکا, لہٰذا جب رزلٹ آئے نا اس کی جگہ پاس مجھے کر دیں. اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ عبادت انہوں نے کی ہے, جس نے عبادت کی اس کا بدلہ اس کو ملے گا, کسی دوسرے کو نہیں ملے گا. بزرگان دین جو دنیا میں آئے, انہوں نے جو نیک اعمال کیے وہ دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. لیکن جو حق پر تھے انہوں نے بھی یہ دعوت نہیں دی لوگوں کو کہ ہماری قبروں پر آیا کرو اور آ کر سر کو جھکایا کرو اور ہماری قبروں پر آ کر پوجا پرستش کیا کرو. مجھے بتائیں کائنات میں سب سے عظیم قبر کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے نا, اس لیے کہ آپ زندہ تھے, سب سے اعلیٰ تھے. قبر میں گئے تو آپ کی قبر جیسی کائنات میں قبر نہیں ہو سکتی. آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے, اللہ میری قبر کو پوجا گانا بنانا, اللہ میری قبر کو میلہ گانا بنانا. اور پھر آپ نے اپنی وفات سے 1-2 دن پہلے بھی یہ ارشاد فرمایا, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. صحیح بخاری میں یہ ہے, اور دوسری روایت کے الفاظ قاتل اللہ, اللہ ہلاک کر دے, اللہ تباہ و برباد کر دے, اللہ لعنت کرے ان یہودیوں پر, ان عیسائیوں پر جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. جو نبی کی قبر پر جا کر سجدہ کرے اس کو رسول اللہ بد دعا دے, اس کو لعنتی قرار دے, اس کو ہلاک کرنے کی اللہ سے درخواست کرے. اور
جو کسی بزرگ کی قبر پر جا کر سجدہ کرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا خود کرتے ہیں، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا، اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، آج تک اس کی حفاظت ہو رہی ہے، کوئی وہاں نہیں جاتا، جا کر سجدہ کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی، سیکیورٹی والے ہر وقت 24 گھنٹے الرٹ کھڑے ہیں، کسی کو جھکنے نہیں دیتے، ادھر منہ کر کے کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے وہ اس کا رخ قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس اللہ سے مانگو جس اللہ سے مانگنے کا انہوں نے طریقہ بتایا تھا، اس اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو کھلاؤ جس کے سامنے یہ جھولی کھلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے ایک اللہ کو پکارتے تھے، بلکہ باقی انبیاء کی دعائیں قرآن میں دیکھیں، انبیاء کو بھی مشکلات آتی تھی، ہماری طرح ان کو بھی ضروریات پیش آتی تھی، ان کو بھی حاجات پیش آتی تھی، ان کو بھی بیماریاں آتی تھی۔ جب بیماری آتی، پریشانی آتی، مصیبت آتی، تکلیف آتی، اولاد کی ضرورت پڑتی، اس کو پکارتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اپنے رب کو نوح علیہ السلام پکارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب هب لي من الصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، ربنا ربنا ربنا۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ پر بھی بڑی بڑی مشکلات آئی تھی، بدر میں 313 تھے، مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ساز و سامان بھی تھا، سواریاں بھی تھی، یہ نہتے خالی ہاتھ چند ایک تلواروں کے علاوہ، چند ایک اسلحے اور زرہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا اللہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کے صدقے، موسیٰ علیہ السلام کے واسطے، نوح علیہ السلام کی طفیل، یا اللہ آج ہمیں کامیابی دے دے، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے رب کو پکارا۔ اور جب آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے صحابہ مدینہ منورہ میں تھے، آپ کی زندگی کے بعد بھی مدینہ منورہ میں تھے، ان کو مشکلات آتی تھی، پریشانیاں آتی تھی، جہاز کے مار کے ہو رہے تھے، کبھی کسی صحابی نے جا کر رسول اللہ کی قبر پر یہ نہیں کہا اللہ کے رسول ہمیں مشکل آ گئی ہے، ہمیں مشکل سے نجات دے دے۔ حضرت علی نے کبھی نہیں یہ کہا تھا، حضرت حسین نے یہ نہیں کہا تھا، کربلا میں قابو آ گئے ہیں، پلس گئے ہیں، یا اے میرے نانا میری مدد کر، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان کی یہ تربیت کی تھی۔ اور کیا کہا تھا، اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو یہ مسئلہ سمجھا گئے پوری امت کی تربیت کے لیے، یا غلام اے میرے بچے، اے میرے چچا داد بھائی عبداللہ، یہ بات یاد رکھ لو، فَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ۔ جب بھی کوئی سوال کرنا ہو ایک اللہ سے کرو، جب بھی مدد مانگنی ہے تو ایک اللہ سے مدد مانگو۔ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کا تصور ہی نہیں اسلام میں، دین میں نہ رسول اللہ کا یہ عقیدہ تھا، نہ حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا، نہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، نہ تابعین کا یہ عقیدہ تھا، نہ تبع تابعین کا یہ عقیدہ تھا، نہ محدثین کا یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی تکلیف آتی وہ ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ آج اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، فلاں آستانے پر چلے جاؤ، آج بیماری آ گئی، فلاں دربار پر چلے جاؤ، وہاں جا کر جھاڑو پھرو، وہاں سے جا کر نمک چاٹ لو، وہاں جا کر کھانا کھا لو، وہاں جا کر بھیگ لے جاؤ۔ یہ سارے کا سارا کاروبار اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز تم نہیں دے سکتے۔ اللہ نے 4 چیزوں کا قرآن میں بار بار تذکرہ کیا، 3 مقامات پر تذکرہ کیا، فرمایا کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے، جانور کو ذبح کرو خون بہہ جائے وہ حرام ہے، اور پھر تیسرا کہا خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور چوتھا اللہ کے سوا جو کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، کسی اور کے نام کے لیے وقف کر دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔
اب ان نیکوں کی کیا حیثیت ہوگی جو جا کر پکتی ہیں، چڑھتی ہیں، لوگ تقسیم کرتے ہیں، لنگر چلتا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی بات کر رہے تھے، سب سے اعلیٰ شاہ فیصل رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد آئی ہے۔ جانب پاکستان کے دورے پر آئے، بھٹو صاحب ان کو قائد اعظم کی قبر پر، محمد علی جناح کی قبر پر کراچی میں لے گیا، جا کر ان کو، وہ بھی اپنے سعودیہ کے حکمران تھے، پھولوں کی چادر پیش کی۔ دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کرنا ہے، چادر کو کیا کریں؟ یہ بانی پاکستان کا ہم دعا کرتے ہیں، بانی پاکستان ہے، انہوں نے اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، یہ چادر کو اوپر چڑھا دے۔ انہوں نے کہا تھا، ایسے کلمات کہے تھے، اگر سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھیں تو حقادار نہیں ہوتا۔ اتنے قیمتی کلمات شاہ فیصل رحمہ اللہ جیسا مواحد انسان کہتا ہے کہ اگر قبروں پر چادریں چڑھانی جائز ہوتی، میرے پاس مدینہ میں وہ قبر ہے کہ کائنات میں اس جیسی قبر نہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ آج ہمارے مسلمان حکمران ان کو جہاں مل جائے چادر چڑھا دیتے ہیں، کسی ہندو کی مل جائے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں، دیوالی پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کی ان نریکوں کی کفیت ہے، اور یہ کروڑوں روپے کا فنڈ یہ اپنی جو حکومت تھی، نگران حکومت پنجاب کی، کروڑوں روپے کا فنڈ ان مزاروں پر خرچ کیا گیا۔ جس دور میں غریب مر رہے ہیں، جس دور میں مہنگائی عروج پر ہے، کروڑوں اربوں روپے کا فنڈ لگا کے ان درباروں اور مزاروں کی تزئین و آرائش کی گئی، شرک کے اڈوں کو سجایا گیا، لوگوں کو دعوت دی گئی۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ نے پکی قبر بنانے سے منع کیا ہے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا، اے علی، میں تمہیں اس مقصد کے لیے نہ بھیجوں کہ جہاں جا کر دیکھو کوئی گنبد، کوئی آستانہ بنا ہوا ہے، کسی جگہ کوئی مجسمہ بنا ہوا ہے، اس کو جا کر گرا دو، توڑ دو، اس لیے کہ قبر ایک بلش سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ اس مقصد کے لیے بھیجیں۔ آج حضرت علی کا نام لے کر یہ کاروبار سجایا گیا اور ان کے نعرے لگائے گئے، اور جناب وہاں جو مست ملنگ بن کر بیٹھے ہیں، جن کو نہ وضو کا طریقہ آتا ہے، جن کو نہ غسل کا طریقہ آتا ہے، جنہوں نے کبھی غسل کیا ہی نہیں، طہارت کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں۔ یہ پچھلے دنوں وہ اقرار الحسن نے ایک انکشاف کیا ہے نا، وہ شوف تو شوف کے ساتھ ہی سب کو ٹھیک کر دیتا تھا۔ ہاسپٹل بند کر تو شوف کے ساتھ ہی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، نیورو سرجن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج شوف۔ اس نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ کچھ ایک مجھے قرآن کی سورت ایک ہی سنا دو، کچھ بھی نہیں آتا۔ ان بدبختوں کو کلمہ تک نہیں آتا، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کے کروڑوں روپے جو ہے ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، لوگوں کے مال کے بھی ڈاکو ہیں، لوگوں کے مال کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں اور ان کے ایمان کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، صرف قبروں پر جا کر سجدے کرنا اور ان کی عبادت کرنا صرف یہی شرک نہیں ہے، ہاں یہ بہت بڑا شرک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ناموں میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ بھی غیب جانتا ہے، فلاں بزرگ بھی غیب جانتے ہیں، جی میری چوری ہو گئی، آپ بتا دیں کہ چوری کس نے کی ہے، آپ کو سب کچھ پتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک بنا دیا ہے۔ ایک صحابی نے یہ کہا تھا، ماشاء اللہ وشیتا، اے اللہ کے رسول، ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، وہ کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے تو نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا؟ یہ نہ کہو، بلکہ صرف یہی کہو، صرف وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا۔ یہ مغالطے لوگوں کو دیے جاتے ہیں، جی ہم تو صرف ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ ہم تو ان کو اللہ کے پاس لے جانے کا ایک راستہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، ان کی طفیل، ان کے صدقے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اللہ نے منع کر دیا، ان کی طفیل، ان کے صدقے، ان کے وسیلے، اللہ نہ کسی کی محبت پر مجبور ہے، نہ کسی پر اللہ پر کسی کا کوئی دباؤ ہے، ڈر ہے، خوف ہے،
اجازت دیں گے اور جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے اور جس وقت اللہ اجازت دیں گے. تو یہ جو عقیدے بنائے ہوئے ہیں نا، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں میرا مقام اور مرتبہ اس قدر نہ بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بڑھایا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا حصہ قرار دیا. انما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہا کرو. اللہ کی جتنی صفات ہے وہ کسی انسان کے اندر نہیں پائی جاتی. اللہ عالم الغیب ہے، کائنات میں اور کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے. اللہ اولاد دینے والا ہے، کوئی اور اولاد دینے والا. اللہ رزق دینے والا ہے، کوئی اور رزق دینے والا. اللہ بارش برسانے والا ہے، کوئی اور بارش برسانے والا. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے. اللہ داتا ہے، سب کچھ دینے والا ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگوں، نبیوں، بزرگوں، صحابیوں اور میرے اپنوں بگانے، سارے کے سارے تم اللہ کے فقیر ہو. ایک اللہ داتا غنی ہے، ایک داتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا ہو سکتا. اللہ گنج بخش ہے، خزانے عطا کرنے والا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اور گنج بخش ہو سکتا؟ مشکل کشا ایک اللہ ہے، مشکلوں میں مصیبتوں سے نجات دینے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا؟ حاجت روا حاجات پوری کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا؟ شفا اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور شفا دے سکتا؟ یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر آپ کا لمحہ بھر کے لیے بھی یہ عقیدہ ہوا اللہ بھی شفا دیتا ہے، فلاں بھی شفا دیتا ہے، اللہ کی اولاد دینے پر قادر ہے، اور وہ بھی اولاد دیتا ہے، فلاں بزرگ بھی اولاد دیتا ہے، سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا ہے، آپ کی ساری عمر کی کمائی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو. اور پھر جو قبروں میں چلے گئے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. ہاں لوگ کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے، ہم بھی کہتے ہیں وہ نیک بندے، اللہ نے اپنے اختیار ان کو دے دیے ہیں. اب وہ لوگوں کی اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے مدد کرتے ہیں. جس طرح ایک وزیر اعظم اپنے سیکرٹری کو اختیار دے دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے اختیار دیے ہوئے. پورا قرآن 30 پارے 114 سورتیں موجود ہیں. کوئی ایک آیت دکھائیے جس میں یہ ہو کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے اختیارات دیے. کوئی ایک حدیث ایسی آپ کو ذخیرہ حدیث سے نہیں ملے گی، قرآن کی کوئی آیت نہیں ملے گی. اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو نا، کھجور کی گٹھلی کے اندر جو باریک جلی ہوتی ہے، یہ تو اس کے بھی مالک نہیں. اور جو شروع میں نے آیت پڑھی ہے سورہ حج کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں یہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ سارے کے سارے مل جائیں، سارے کے سارے مل جائیں. اللہ فرماتے ہیں سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. کیوں؟ قرآن کا چیلنج ہے. یہاں بیٹا دے رہے ہیں، بیٹیاں لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ کہتے ہیں سارے مل جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور جو اس سے بھی اگلا چیلنج اللہ فرماتے ہیں اگر سارے کرنی والے بیٹھے ہوئے ہو، حلوہ سامنے تیار ہو، کھیر پکی ہوئی ہو، اور ایک مکھی آئے کہ ذرہ اٹھا کے لے جائے، یہ اس سے واپس چھڑا بھی نہیں سکتے. کمزور اتنے ہیں. تم کہتے ہو یہ اللہ کے شریک ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور. جو قبروں میں ہے اے میرے نبی آپ ان کو سنا سکتے؟ جو قبروں میں ہے وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ شک ہے بھی لگتا ہے کسی. اس لیے بعض احباب موجودہ بھی شاید سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سنتے ہیں. اچھا یہ لاکھوں لوگ جاتے ہیں وہ سارے پاگل ہیں؟ وہاں جا کے ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں. ایک بندہ مانتا نہیں تھا، کون سجدہ کرتا ہے؟ میں نے کہا چل میرے ساتھ پہاڑی دربار میں اس کو ساتھ لے گیا. کعبہ اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے، دربار ادھر ہے، دربار میں سجدہ ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ کیا ہے. ایک دن میں نے اس کو قرآن کھول کے کہا، میں نے کہا یہ دیکھو اللہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا. تم کہتے ہو نہیں،
ہمارے بابے جان نے کہا دبا چھوڑو جی چھوڑو، ٹھیک ہے قرآن بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ، اب اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں تو مزاروں پر کوئی جائے گا، تاکہ وہاں اپنی حاجات پیش کرتے ہیں نا، کوئی جائے گا وہاں؟ اس کا مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنتے ہیں، ہماری سب حاجات سنتے ہیں، پوری بھی کرتے ہیں، ہمارے احوال سے یہ واقف ہے، ان کو سب کچھ علم ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں سنتے۔ اب قرآن سچ ہے یا وہ سچ کہتے ہیں؟ اللہ کی بات ٹھیک ہے یا ان کی بات ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ٹھیک ہے یا ان کی بات ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈال لیں۔ ہم یہ نہیں کہتے فلاں مدار پہ نہ جایا کرو، ہم نے فلاں مدار بنایا ہوا ہے وہاں چلے جاؤ، فلاں بابے کے پاس نہ جاؤ، بلکہ ہم بابے ہیں ہمارے بابے کے پاس آ جاؤ، فلاں پیر کے پاس نہ جاؤ، ہمارے پیر کی بیعت کر لو۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں بیعت ہم نے کی ہے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، اس کے بعد ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ نے کمی چھوڑی کوئی نہیں، آپ سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں، نہ قیامت تک کوئی آئے گا، ہمیں آپ کے بعد کسی اور کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم نے اس ایک کی بیعت کی ہے، وہی ہمارے مرشد ہیں، وہی ہمارے پیر ہیں، وہی ہمارے رہبر ہیں، وہی ہمارے رہنما ہیں۔ انہوں نے جو کہہ دیا ہے اللہ کی قسم وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ اگر کسی نے کیا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کی توحید میں کسی اور کو شریک کیا تو اس کی تباہی اور بربادی ہو جائے گی، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے اور